अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोनिया सत्ती और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की बात तो कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च करूंगा, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी हतमी तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया? इसके पीछे वजूहात क्या हैं, असल हकाइक क्या हैं? क्यों इमरान खान साहब बार बार बात तो करते हैं लेकिन तारीख अनाउंस नहीं की जाती? इस हवाले से ज़ाहिर है मीडिया पर इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी तनकीद भी हो रही है। लेकिन आज सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब ने अपने प्रोग्राम में इस हवाले से खबर ब्रेक की है और उनकी जानिब से वजूहात बताई गई हैं कि क्यों इमरान खान साहब बार बार कहने के बावजूद डेट अनाउंस नहीं कर रहे। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ शेख रशीद साहब ने भी बात की और उन्होंने आज के दिन की कहा कि आज इमरान खान साहब ऐलान कर देंगे। लेकिन आज भी हमने देखा उन्होंने वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया और हलफ भी लिया लोगों से इस हवाले से, और ये कहा कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, लॉन्ग मार्च ज़रूर करूँगा, लेकिन हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया। इस हवाले से एहतशाम साहब ने अपनी खबर में ये बताया है कि इमरान खान साहब की प्रेसिडेंट हाउस में 2 मुलाकातें हो चुकी हैं ताकतवर शख्सियात से, और तीसरी मुलाकात उन्होंने कहा है कि जल्द मुतवक्के है। और अहम बात उन्होंने ये की कि शायद तीसरी मुलाकात के बाद इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही पेश ना आए और ये लॉन्ग मार्च मनसूख कर दिया जाए। इस हवाले से एहतशाम साहब से गुफ्तगू करेंगे कि आखिर ये मामला है क्या। इसके साथ साथ नाजरीन, आर्मी चीफ की तैनाती को कंट्रोवर्शियल बनाने का बड़ा इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा इमरान खान साहब पर उनके मुखालिफिन की जानिब से, और अब ख़ुद इस मामले को बड़ा पब्लिकली जो है वो अनाउंस किया जा रहा है और बाकायदा नाम बताए जा रहे हैं कि फ़लाँ जनरल को आर्मी चीफ होना चाहिए। तो इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाने वाले आप खुद वहीं कर रहे हैं, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनके पास कुछ अंदर की खबरें जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? खैरियत से? अच्छा एहतशाम साहब, क्या वजह है कि इमरान खान साहब बार बार लॉन्ग मार्च की बात तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया? हमने देखा कल शेख रशीद साहब ने भी बात की कि आज शायद इमरान खान लॉन्ग मार्च की कोई डेट अनाउंस कर दें, तो इसके पीछे खबर क्या है, मकासद क्या है, हक़ाइक़ क्या है? दो चीज़ें। पहली तो बात सुनिए कि ये जिस तरह बड़ा भरपूर एतमाद के साथ इमरान खान साहब बात कर रहे हैं तो सियासी सूरत हाल बन रही है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें नई नई सामने आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी तय है कि इमरान खान साहब अपने कार्ड्स जिस तरीके से खेल रहे हैं तो बाज़ार लगता है कि उनके पास कहने के लिए और कुछ करने के लिए भी बहुत कुछ है। दूसरी तरफ जो वो बार बार बात करते हैं, मार्च की डेट नहीं दे रहे। इवन उनके साथी जो उनके हैं अपने शेख रशीद साहब, वो भी कह रहे हैं कि जी वक्त आ गया कि डेट दे दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो डेट इसलिए नहीं दे रहे कि शायद उनको नज़र आ रहा है कि उनके सियासी अहदाफ मार्च किए बगैर भी पूरे हो सकते हैं। अभी देख लें, जो कहा जाता है कि उनकी 2 मुलाकातें एक अहम और ताकतवर शख्सियत के साथ हो चुकी हैं प्रेसिडेंट हाउस में। तीसरी मुलाकात मेरी तला है कि बस जो है ना वो भी मुतवक्के जल्द होने वाली है। पहली मुलाकात में आपने देखा जब हुई थी तो आपने देखा सूरत हाल कुछ दिन ऐसे रही थी कि इमरान खान साहब खामोश थे, टायर हार्ट उन्होंने नहीं खोला था। दूसरी मुलाकात के बाद उन्होंने खासी बातें की थी और अब जो कहा जा रहा है पिछले चंद दिनों से वो खामोशी है। अब इत्तलात ये हैं कि जी शायद उनकी कोई मुलाकात होगी और उसमें जो उनके अहदाफ हैं, यानी इलेक्शन के बारे में या आर्मी चीफ को तैनाती के हवाले से बहुत सी चीज़ें जो है ना उनको फेवर कर सकती हैं। और यही वजह है कि कान खड़े हो चुके हैं पीडीएम के लोगों के भी। वो भी देख रहे हैं अपने, वो भी जिसको कहते हैं अलर्ट पे हैं कि अगर इनकी मुलाकात हो जाती है तो सियासी तौर पर उनको नुकसान होगा। वो भी नहीं चाहते कि गवर्नमेंट में रहते हो इस तरह हो, क्योंकि उनको लग रहा है कि जी अदारे उनके साथ खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर उनको भनक पड़ती है कि कोई किसी और तरफ मामला जा रहा है, अदारों का मसला ये है कि वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। अदम इस्तेकाम इतना ज़्यादा हो गया, इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई है, उसको रोकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सियासी प्लेयर बैठ के इस मसले को हल कर लें। तो एहतशाम साहब, जो लॉन्ग मार्च बार बार डिले करने की बात हो रही है, आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो तीसरी मुलाकात होनी है ताकतवर शख्सियात के साथ, उसको देखकर लॉन्ग मार्च अनाउंस किया जाएगा? डिले की बेसिकली यही वजह है? और आपको लगता है कि शायद अगर मुलाकात होती है, बात बनती है, तो फिर लॉन्ग मार्च की ज़रूरत भी पेश ना आए? देखिए, वो 2 तरीके से इमरान खान साहब खेल रहे हैं। एक तो अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं जिहाद के नाम पे और हल्फ ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको 25 मई याद है कि वो नाकाम हुआ था, कामयाब नहीं हुआ था। अगरचे बड़ा भरपूर रेजिस्टेंस आई थी लेकिन उसको आप समझ लें कि राना सनाउल्लाह साहब ने स्कटल कर दिया था। एक तो उनके ज़हनों में है कि जी अगर मैं करता हूँ,
اگر میں لانگ مارچ کرتا ہوں تو ایک بڑی بھرپور قسم کی جو ہے نا ایک لوگوں کی ایک تعداد آنی چاہیے جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آ سکتی ہے، آئے گی، ان کی آواز سن کے لوگ آئیں گے، ان کی کال پہ واپس نہیں جائیں گے۔ ایک تو وہ سارے اداروں کو میسج دے رہے ہیں کہ مجھے اس نہج تک نہ لے جائیں کہ میں لے آؤں اور پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ پروسیس میں پھر آپ دیکھ لیں کہ جو چیزیں وہ سمجھتے ہیں، جن کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب یہ اہداف حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان سے بات چیت ہو جائے، بات چیت کے ذریعے معاملات طے ہو جائیں، الیکشن ڈیٹ آ جائے، آرمی چیف کے تعیناتی اور بہت سارے ایشوز ہیں جن کے بارے میں ان کے تحفظات ہیں۔ بلدیہ اپنا نیب لا تبدیل کیا گیا، اس کو ریورس کیسے کیا جا سکتا ہے، اور صرف پاکستانی جو ہے نا ووٹنگ کا معاملہ، ان کا الیکشن ریفارم کی ساری باتیں، اب یہ ایک پیکج کے طور پہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب یہ سب کچھ حاصل میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور دوسری طرف حکومت خاموش تماشائی بن کے دیکھتی رہ جائے گی۔ میرا خیال ہے یہ ویٹ اینڈ سی کی بات ہے، لیکن ایز وی سپیک عمران خان صاحب کے کارڈز جس انداز سے کھیل رہے ہیں وہ میرا خیال ہے باقیوں کے لیے پریشانی پیدا کریں۔ اچھا احتشام صاحب، آرمی چیف کی تعیناتی کو لے کر بھی معاملات عمران خان پر بڑے الزامات لگائے جاتے رہے کہ کنٹروورشل بنا رہے ہیں، اپنی مرضی کی تعیناتی چاہتے ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جس طرح سے پبلکلی اناؤنس کیا گیا، جنرل عاصم کے حوالے سے، انہوں نے عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بات کی گئی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این بلکہ ہر سیاسی جماعت یہ چاہتی ہے کہ ان کی پسند کا آرمی چیف ہو، اور یہ نام دے دینا مریم کی جانب سے، اس کے کیا مقاصد دیکھتے ہیں؟ سونیا، بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اپنا آدمی کلچر جو ہے نا وہ فروغ پا چکا ہے۔ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ میری مرضی کا، میری پسند کا بندہ آئے گا تو میرے معاملات بہتر طور پہ حل ہو سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب سینئر موسٹ ہیں، 27 نومبر کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، 29 کو باجوہ صاحب نے ریٹائر ہونا ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے کیونکہ وہ آئی ایس چیف تھے تو ان کو ہٹا دیا گیا تھا۔ مریم نواز صاحبہ سمجھتی ہیں یا ان کے قریبی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی پی ایم ایل این کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ آدمی جن کے اختلافات تعلقات نہیں ٹھیک تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کو لایا جائے۔ اگرچہ یہ جو ہم کہتے ہیں 5 لوگوں کی جو دوڑ تھی اس میں عاصم منیر صاحب شامل نہیں تھے کیونکہ 27 تاریخ کو انہوں نے 27 نومبر کو ریٹائر ہونا ہے، 29 کو باجوہ صاحب نے ریٹائر ہونا، لہٰذا 5 نام وہی آ رہے تھے جن میں آپ نے دیکھا سعد شمشاد مرزا تھے، اظہر عباس تھے، تیسرے نمبر پہ جنرل نعمان، چوتھے پہ آپ نے دیکھا فیض حمید، 5ویں میں جنرل عامر جو کور کمانڈر ہیں گجرانوالہ کے، ان کا نام ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ جی نہ اپنا نواز شریف صاحب چاہتے ہیں، زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ وہ ان کا آدمی آ جائے کیونکہ وہ ملٹری سیکٹری رہے ہیں زرداری صاحب کے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اختلاف زیادہ جو ہے نا پی ایل این اور پیپلز پارٹی میں ہے۔ دوسری طرف ظاہر سی بات ہے فیض حمید صاحب 5ویں نمبر میں، اپریل میں انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ ان کی پرائرٹی یہی ہے، ان کی عمران خان صاحب کی وہ آئیں، لیکن لانگ وے ٹو گو۔ ابھی تو بہت سے حوالوں سے جو امریکہ سے ہو کے ہیں، جنرل باجوہ اور 3 ان کے ساتھ 2 کہتے ہیں 3 اسٹار جنرل بھی گئے تھے، اور پھر آپ نے دیکھا جس انداز سے وہ بعد میں بلایا گیا لا منسٹر کو، کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایکسٹینشن کی بھی بات ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں بہت ساری، حالانکہ ایکسٹینشن تو وہ منع کر چکے ہیں، لیکن یو نیور نو۔ ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا کہنے والے لوگ تو کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نہیں چاہتے ایکسٹینشن، لیکن پی ڈی ایم والے چاہتے ہیں ان کو دلوائی جائے۔ تو اب یہ ساری چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں، اب دیکھنا یہی ہے کہ کون اپنا آدمی کلچر کے تحت کس کو لانے میں کامیاب ہوگا۔ تو میرا خیال ہے ویٹ اینڈ سی کے موڈ میں لوگ ہیں۔ اچھا، آخر میں احتشام صاحب، نواز شریف صاحب کی ظاہر ہے میڈیا نمائندوں سے گفتگو تو آپ نے سنی ہوگی، کیا لگتا ہے سر وہ کس طرح کا نیریٹو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو ایک لمبی فہرست تھی کہ مجھے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اپنے اوپر ہونے والی مبینہ زیادتیوں کے حوالے سے وہ گلے شکوے کرتے نظر آئے، مخاطب کون تھا سر؟ دیکھیے بہت عرصے کے بعد انہوں نے بات کی، باقاعدہ بات کی میڈیا کے ساتھ۔ نواز صاحب کی واپسی اس لحاظ سے راہ ہمار ہو رہی ہے، ایون فیلڈ میں آپ نے دیکھا جس انداز سے مریم نواز صاحبہ کو بری کر دیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے نواز شریف صاحب کا بھی وہی کیس ہے تو وہ بھی بری ہو جائیں گے۔ اب تو کوسچن ہے کہ انہوں نے آنا ہے، لیکن ایک بات یہ طے ہو چکی ہے کہ اس وقت پوزیشن آف اسٹرینگتھ سے بات کر رہے ہیں، اور جس انداز سے مریم نواز صاحب اب کہہ چکی ہیں کہ جی میں زیادہ بھروسہ کر سکتی ہوں اسحاق ڈار صاحب کے بمقابل شہباز شریف صاحب کے، تو اب ظاہر ہے اب پارلیمانی سیاست میں تو آنے کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے آنے کے بھی چانسز ہیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ اب آپ دیکھ لیں نواز شریف صاحب آ گئے، تو ظاہر ہے وہ سب کو میسیج دے رہے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، اور پھر آئندہ کا بھی راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ اور اس میں سر مطلب فوج کو بھی انڈائریکٹلی پیغام دیا دے رہے ہیں، فوج کو بھی، عدلیہ کو بھی، اور ان کا یہ کہنا کہ جی پھر میں الیکشن کے لیے بھی تیار ہوں، چوتھی مرتبہ بھی وہ الیکشن اپنا پرائم منسٹر بننے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے لیے تو ظاہر سی بات ہے ان کو پھر دوبارہ آئین میں ترمیم بھی کرنی پڑے گی، تو وہ ظاہر ہے مل کے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جی اب صورتحال ان کے فیور میں بڑی حد تک چلی گئی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ سیاسی میدان کس کے لیے کتنا کھلا ہے، آئیں گے، پورا ان کو موقع ملے گا۔ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں آئیں، آ کے جو انہوں
نے فیس کرنا ہے مقدمے وہ کر لیں گے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ اب آنے کے بعد وہ جیل نہیں جائیں گے، ان کے معاملات کہیں نہ کہیں کسی جگہ طے ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن احتشام صاحب ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر معاملات طے ہو چکے ہیں تو پھر اس طریقے سے تنقید کرنا شاید کہیں نیریٹو میں تبدیلی ہوتی ہو نظر نہ آتی؟ ایسا نہیں ہے سونیا، دیکھیں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ مزاحمت کرتے ہیں تو مفاہمت ہوتی ہے، تو مریم نواز بھی کہہ چکی ہے۔ ظاہر ہے اس سٹیج پہ اب آپ دیکھ لیں کہ جو ایک کیس جیتنے کے بعد ایون فیلڈ کا ان کا کیس مضبوط ہو گیا، بھئی آپ نے کرپشن کا ایک بیانیہ بنایا، وہ تو آپ کہیں قتل تو ہو گیا نا، خراب ہو گیا، ان کو نکالا گیا۔ تو وہ تو اگین وہی کہ منی ٹریل تو آج تک وہ دے نہیں سکے، منی ٹیل نہیں دے سکے، یہی ایک بہت بڑا نقطہ نظر ہے جس کے بارے میں ان کو کہا جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے ناراض بھی ہو گئے تھے، سوال پوچھا گیا تھا کسی نے، تو انہوں نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہے، ٹھیک ہے اگر میں منی ٹیل نہیں دے سکا۔ بہرحال یہ تو سوال ہے، لیکن بات ہے کہ قانونی طور پہ تو ہم دیکھتے ہیں سنیے کہ ہاتھ میں آپ کے کیا ہے، کیس کتنا مضبوطی سے چلایا گیا۔ کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ نیب کا کیس جان بوجھ کے خراب کیا گیا ہے، جس طرح تھوک کے حساب سے تبدیلیاں کر کے نیب کے لوگوں کو رائٹ لیفٹ کیا گیا، اور پھر جس شخص کو جن لوگوں کو کہا گیا کیس پلیٹ کریں انہوں نے کیس ڈھنگ سے پلیٹ ہی نہیں کیا۔ سر یہ بھی تو کہتے ہیں نا، یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن ہواؤں کا رخ جدھر ہو پھر دیکھو یہ تو ساری طرف چلتی رہتی ہیں، ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اصل بات یہ سنیے کہ جو کچھ بھی ہو ملک کا استحکام وہ واپس آنا چاہیے، سیاسی طور پہ بھی، اور اکنامک انسٹیبلٹی بھی ختم ہونی چاہیے، اور پھر سارے سیاسی لوگ مل کے فیصلہ کریں الیکشن کس طرح کب ہونے چاہیے، اور اصلاحات جو ہونی ہیں وہ ہو جائیں۔ اچھی تو بات ہی ہے، لیکن میں معذرت کے ساتھ کہوں گا ہمارے سیاسی لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے اور پروسیس میں ہمارے ملک کو نقصان ہوتا رہے۔